کیا چیز فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہفتہ وار پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک فرمائشی نظموں کا پروگرام ہے، اس لیے اگر آپ بھی اپنی پسند کی کوئی نظم سننا چاہتے ہیں آپ ابھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کی فرمائش کی گئی نظم کو آج کے پروگرام میں ہی شامل کر سکیں. حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حمدیہ کلام کے ساتھ. کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، آواز ہے جناب عمر شریف صاحب کی. آئیے سنتے ہیں. خدا اے کار سازوں عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، اے خدا اے کار سازوں عیب پوشو کردگار، کس طرح تیرا کروں اے ظلمن شکر و سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا، مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار، اے خدا اے کار سازوں عیب پوشو کردگار. جی ناظرین، ابھی ہم سن رہے تھے کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا. آواز تھی مکرم عمر شریف صاحب کی. اور اس سے پہلے کہ ہم نعتیہ کلام سنیں دیکھتے ہیں چند ایک پیغامات. یہ ہمیں فیکس ملی، لکھنے والے ہمارے بہت پیارے بھائی مکرم و محترم انس احمد خان صاحب لندن سے ہمیں آپ کی فیکس مل گئی ہے. آپ نے بتایا کہ ایم ٹی اے کے تمام پروگرام آپ کو اچھے لگتے ہیں. آپ لکھتے ہیں خدا تعالیٰ آپ سب کو ایم ٹی اے کے تمام کارکنان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہماری طرف سے حضور انور کی خدمت میں محبت بھرا سلام دے دیں اور نظام خدا والی نظم یا پنجابی نظم لگائی جائے. مکرم و محترم انس احمد خان صاحب، آپ کی فرمائش پہ ہم آج ایک بہت خوبصورت پنجابی نظم بھی سنیں گے. یہ خط لکھا ہمارے بہت پیارے بھائی مکرم و محترم محمد احمد صاحب اور ہماری بہن محترمہ ناصرہ احمد صاحبہ. آپ نے لکھا کہ کچھ دنوں سے ہماری فیکس مشین خراب تھی، اس لیے فیکس نہیں کر سکے اور آج فیکس ٹھیک ہو گئی ہے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ سنجزا. مکرم و محترم جہانزیب اطہر صاحب مربی سلسلہ راہ والی، ہمیں آج بھی آپ کی طرف سے محبت بھرا پیغام مل گیا ہے، بہت شکریہ. مکرم وسیم احمد لائق صاحب، جمیلہ لائق صاحبہ اور سائرہ لائق صاحبہ، آپ کی طرف سے پیغامات مل گئے ہیں. آپ نے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں محبت بھرا سلام بھیجا ہے. ناظرین، اس وقت ایک نظم جس کی اکثر ہمیں فرمائشیں ملتی رہتی ہیں، کلام طاہر میں سے یہ نظم ہے. آواز ہے مکرم عمر شریف صاحب کی. اے شاہ مکی و مدنی سید الورا. آئیے اس وقت یہ نظم سنتے ہیں. مکی و
مدنی سید الورا، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا، تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا، تیرا غلام در ہوں تیرا ہی اسیر عشق، تیرا غلام در ہوں تیرا ہی اسیر عشق، تو میرا بھی حبیب ہے محبوب کبریا، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، تیرے جلوں میں ہی میرا اٹھتا ہے ہر قدم، چلتا ہوں خاک پاک کو تیری چومتا ہوا، تو میرے دل کا نور ہے اے جان آرزو، تو میرے دل کا نور ہے اے جان آرزو، روشن تجھی سے آنکھ ہے اے نیر ہدا، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، ہے جان و جسم سو تیری گلیوں پہ ہے نثار، اولاد ہے سو وہ تیرے قدموں پہ ہے فدا، تو وہ کہ میرے دل سے جگر تک اتر گیا، میں وہ کہ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، اے میرے والے مصطفیٰ اے سید الورا، اے میرے والے مصطفیٰ اے سید الورا، اے کاش ہمیں سمجھتے نا ظالم جدا جدا، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا۔ ابھی ہم سن رہے تھے یہ خوبصورت نعتیہ کلام طاہر میں سے آواز تھی مکرم عمر شریف صاحب کی۔ اور ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اگلی نظم سنیں، دیکھتے ہیں ہمارے پاس 2 عدد، ایک فیکس ہے اور ایک خط ہے۔ فیکس ہے، یہ ہمیں ملی سرگودا سے، ہمارے بہت پیارے بھائی مکرم سلطان احمد بھٹی صاحب، آپ نے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں سلام بھیجا ہے، تمام ناظرین کو السلام علیکم کہا ہے اور بہت سی دعائیں دی ہیں، اور فرمائش کی ہے نظم جو شرارے شرارت کے اٹھنے لگے۔ مکرم سلطان احمد بھٹی صاحب، آپ کو پتہ ہے آپ ہمارے مستقل ناظرین میں سے ایک ہیں، اور آپ کی فرمائش کو ہم کبھی نہیں ٹالتے، اس لیے اس نظم کو ہم آج ضرور سنیں گے۔ ہمارے پاس یہ خط ہے، لکھنے والے ہمارے بہت پیارے بھائی مکرم و محترم مرزا انور صاحب۔ آپ لکھتے ہیں ہر ہفتے انتخاب سخن کا انتظار رہتا ہے، آپ کے اور MTA کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ بہترین نظموں سے ہمیں محظوظ کرتے ہیں۔
آپ سے فرمائش یہ کرنی ہے کہ پیارے حضور آج کل یورپ کے دورے پر ہیں اور ان کی خدمت میں دعا کی درخواست ہے. ہماری طرف سے آج یہ نظم لگائی جائے: میری دعا ہے کہ تو بن کے ماہتاب رہے. اس کے علاوہ آپ نے بتایا ہے کہ روا میں زویا بیٹی جو ہے اس کی بھی یہی فرمائش ہے: میری دعا ہے کہ تو بن کے ماہتاب رہے. مکرم و محترم مرزا انور صاحب، آئیے آپ کی طرف سے فرمائش کی گئی نظم کو سنتے ہیں. میری دعا ہے کہ تو بن کے ماہتاب رہے، گلاہی تم کی نتے دی کا تو گلاب رہے، گلاہی تم کی نتے دی کا تو گلاب رہے، جدھر چلے تو بس ایک نور کی لکیر کھینچے، جدھر چلے تو بس ایک نور کی لکیر کھینچے، خدا کی شان بھی ہر گام ہم رکاب رہے، خدا کی شان بھی ہر گام ہم رکاب رہے. میری دعا ہے کہ تو بن کے ماہتاب رہے، میری دعا
بہار کا تو مطلع شباب رہے. جی ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں فرمائشی نظموں کا پروگرام انتخاب سخن MTA انٹرنیشنل پر، اور اگر آپ کی بھی کوئی پسندیدہ نظم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس نظم کو آج کے پروگرام میں شامل کریں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمیں یہ فیکس ملی ہے روا سے، ہماری بیٹیاں ندا رفیق، نائمہ رفیق، آپ کی بہت پرخلوص فیکس ملی ہے. آپ لکھتی ہیں کہ انتخاب سخن دیکھنے والے تمام احباب کو السلام علیکم، پیارے حضور کو السلام علیکم. ہماری فرمائش ہے کہ پنجابی نظم جو عید والے دن لگائی گئی تھی وہ لگا دیں. ندا رفیق، نائمہ رفیق، آپ کو معلوم ہے کہ روا سے جو فرمائش آئے ہم اسے ضرور پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے آج آپ کی فرمائش پہ اس نظم کو، جو کہ ڈھولنا والی نظم ہے، اس نظم کو ہم نے آج کے پروگرام میں شامل کر لیا ہے. ہمیں یہ فیکس ملی ہے لکھنے والے ہمارے بہت پیارے بھائی ترگڑی ضلع گجراوالا میں عمران احمد ڈھلو صاحب. آپ لکھتے ہیں کہ ہم سب گھر والے MTA کے تمام پروگرام بالخصوص پیارے آقا ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے خطبات بہت شوق سے سنتے ہیں. ہمارے بھائی عمران احمد صاحب، آپ نے بہت سی دعائیں دی ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. مکرم و محترم آفتاب احمد صاحب، جرمنی میں آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. آپ کی فرمائش ہے نظم ستم گروں نے کہا مل کے یہ عدالت میں. آئیے آپ کی فرمائش پہ یہ نظم سنتے ہیں. ستم گروں نے کہا مل کے یہ عدالت میں کہ ہم ہیں قادر مطلق، جزا سزا ہم ہیں. ہمارے ہاتھ میں قسمت ہے اب زمانے کی، ہمارے ساتھ ہے لشکر سو اب خدا ہم ہیں. سنو یہ فیصلہ اس مقتدر عدالت کا کہ تم جو شہر میں خوشبو لگائے پھرتے ہو، شب سیاہ کے دستور سے بغاوت ہے. یہ تم چراغ جو ہر سو جلائے پھرتے ہو، یہ مشورہ ہے تمہیں سب چراغ گل کر دو، نہیں تو پاؤں کے نیچے تمہیں مسل دیں گے. تمہاری آنکھ میں تارے جو اب چمکتے ہیں، انہیں نکال کے اشکوں سے ہم بدل دیں گے. ہمارے حکم کے آگے نہ سر جھکایا تو جو عمر باقی ہے زندان میں گزارو گے. سسک سسک کے جیو گے گداگروں کی طرح، مدد مدد کے لیے ہر طرف پکارو گے. مدد مدد کے لیے ہر طرف پکارو گے. سنا جو فیصلہ ہم نے، سنا جو فیصلہ ہم نے تو مسکرائے بہت. کہا جواب میں ان سے کہ تم یہ بھول گئے، کہ تم یہ بھول گئے کہ ہم وہ لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے، لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے. کہ ہم وہ لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے، لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے. ہمیں بتاؤ گے زندان کی اذیت تم، ہمیں بتاؤ گے زندان کی اذیت تم، مگر کروڑ زندہ کہاں سے لاؤ گے
تم اپنی آگ میں خود آخری دموں پر ہو، تم اپنی پھونک سے سورج کو کیا بجھاؤ گے، تم اپنی آگ میں خود آخری دموں پر ہو، تم اپنی پھونک سے سورج کو کیا بجھاؤ گے، کہ ہم وہ لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے، لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے، لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے۔ تمہارے ہاتھ میں مذہب بھی ایک کھلونا ہے، تمہارے ہاتھ میں مذہب بھی ایک کھلونا ہے، سو ہر دکان پہ تم نے خدا کو بیچ دیا، تمہیں نے تخت پہ اپنی گرفت رکھنے کو ہر ایک دور میں ہر کربلا کو بیچ دیا، تمہیں نے تخت پہ اپنی گرفت رکھنے کو ہر ایک دور میں ہر کربلا کو بیچ دیا، کہ ہم وہ لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے، لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے۔ تمہیں غرور ہے بارود کے ذخیروں پر، تمہیں غرور ہے بارود کے ذخیروں پر، ہمیں یقین ہے ہم پیار کے سمندر ہیں، تمہیں گھمنڈ ہے دنیا کی مال و دولت پر، تو ہم بھی عشق کی مخالفین احمدیت غور سے سن لو، ہمیں اس کلمے کی قسم جو قیامت کے دن ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر کے بتائے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے حقیقی وفا کرنے والے ہم ہیں تم، کہ ہم وہ لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے، لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے۔ وفا کی راہ میں جو آج ہم نے پائے ہیں، وفا کی راہ میں جو آج ہم نے پائے ہیں، یہ دن یہ رات یہ خیرات میں نہیں ملتے، ہزار کشت اٹھاتے ہیں بیج مٹی میں، چمن کو پھول یوں سوغات میں نہیں ملتے، ہزار کشت اٹھاتے ہیں بیج مٹی میں، چمن کو پھول یوں سوغات میں نہیں ملتے، کہ ہم وہ لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے، لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے۔ پلٹ کے دیکھ لو پچھلی صدی کو ایک نظر، پلٹ کے دیکھ لو پچھلی صدی کو ایک نظر، جنوب پہ جبر سے کیا انقلاب آئے ہیں، جہاں جہاں پہ کلیگ شہید کی تم نے، وہی وہی پہ نکھر کے گلاب آئے ہیں، جہاں جہاں پہ کلیگ شہید کی تم نے، وہی وہی پہ نکھر کے گلاب آئے ہیں، جہاں جہاں پہ کلیگ شہید کی تم نے، وہی وہی پہ نکھر کے گلاب آئے ہیں، کہ ہم وہ لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے، لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے، لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے۔ کبھی یہ بھول نہ جانا یہ بات اب سے لوگ، کبھی یہ بھول نہ جانا یہ بات اب سے لوگ، جو مسکرا
کے شب غم گزار سکتے ہیں. امام وقت کے چہرے پہ جو ملال آئے تو اپنی جان یہ صدقے اتار سکتے ہیں. امام وقت کے چہرے پہ جو ملال آئے تو اپنی جان یہ صدقے اتار سکتے ہیں. کہ ہم وہ لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے, لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے, لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے. کبھی یہ بھول نہ جانا یہ بے ضرر سے لوگ, کبھی یہ بھول نہ جانا یہ بے ضرر سے لوگ, جو حق کی راہ میں گردن کٹا بھی سکتے ہیں. امام وقت کے ابرو کے ایک اشارے پر تمہارے زوم کے پرزے اڑا بھی سکتے ہیں. امام وقت کے ابرو کے ایک اشارے پر تمہارے زوم کے پرزے اڑا بھی سکتے ہیں. کہ ہم وہ لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے, لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے, لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے, لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے. تم اپنے پاس ہی رکھو یہ فیصلے اپنے, تم اپنے پاس ہی رکھو یہ فیصلے اپنے. ہمیں یقین ہے اوپر بھی ایک عدالت ہے, اسی کے فیصلے چلتے ہیں اور چلنے ہیں. ازل سے لوح پہ لکھی ہوئی عبارت ہے, اسی کے فیصلے چلتے ہیں اور چلنے ہیں. ازل سے لوح پہ لکھی ہوئی عبارت ہے. کہ ہم وہ لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے, لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے, لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے, لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے. جی ناظرین, ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. دنیا بھر سے ہمیں آپ کی طرف سے پیغامات مل رہے ہیں جن میں آپ نے اپنی اپنی پسند کی نظموں کی فرمائش کی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سے پیغامات ہیں جن میں پیارے حضور کے دورہ یورپ کی کامیابی کے لیے دعائیں کی گئی ہیں, اور پیارے حضور کی خدمت اقدس میں محبت بھرا سلام بھیجا گیا ہے. ہمارے پاس یہ پیغام ہے ربوہ سے ہماری مومنہ بیٹی. آپ کا کہنا ہے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں آپ کی طرف سے سلام کہا جائے, اور آپ نے دورہ یورپ کے ہر لحاظ سے بابرکت ہونے کے لیے بہت سی دعائیں دی ہیں. مومنہ بیٹی آپ کا بے حد شکریہ. مکرم و محترم ہمارے بہت قابل احترام مکرم وسیم احمد ظفر صاحب, آپ کا برازیل سے ہمیں پیغام مل گیا ہے. آپ کی فیکس ہے. آپ لکھتے ہیں آج کافی عرصہ کے بعد آپ کو خط لکھ رہا ہوں, لیکن اس تمام عرصہ میں تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. آپ نے بہت پیارا مصرع لکھا. آپ نے کہا جماعت احمدیہ برازیل کی طرف سے حضور انور کی خدمت اقدس میں محبت بھرا سلام دے دیا جائے. مکرم وسیم احمد ظفر صاحب, ہم نے آپ کی فرمائش کو نوٹ کر لیا ہے. یہ ہمیں پیغام ملا ہے ہمارے بہت پیارے بھائی مکرم حافظ عطاء الرحمان صاحب رچنا ٹاؤن لاہور میں, اور آپ کے ساتھ دانیال انور صاحب بھی ہیں. آپ نے پیارے حضور کی خدمت میں محبت بھرا سلام بھیجا ہے اور ایک نظم کی فرمائش کی ہے, اے میرے شہیدو تمہیں یہ اعزاز مبارک ہو. ٹھیک ہے مکرم حافظ عطاء الرحمان صاحب, ہم اس نظم کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اگلی دفعہ پیغام میں ہمیں کچھ تفصیل سے بتا دیں کہ یہ کلام کن کا ہے, کنہوں نے پڑھی ہے, کس موقع پہ پڑھی ہے, تو ہم اس نظم کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. مکرم و محترم سلطان احمد بھٹی صاحب, ہمیں آپ کی طرف سے فیکس ملی ہے.
آپ نے فرمائش کی ہے نظم اے ملت اسلام کے معصوم شہیدو. مکرم سلطان بھٹی صاحب، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فیکس کی تھی اور اس میں ایک اور نظم کی فرمائش کی تھی. ہم نے اس نظم کو آج کے پروگرام میں رکھا ہوا ہے. یہ ہمیں فیکس ملی ہے ہماری بیٹیاں عظما عثمان، سبیکہ عثمان، حاشر عثمان بیٹا ہے روا سے. آپ کی فرمائش ہے نظم جو شرارے شرارت کے اٹھنے لگے. ٹھیک ہے جی، اس نظم کو اب ہم سن رہے ہیں. یہ کلام ہے جناب مبارک احمد ظفر صاحب کا. آئیے سنتے ہیں. شرارے شرارت کے اٹھنے لگے، جو شرارے شرارت کے اٹھنے لگے، ان کے شر سے ہمیں خود بچا مالکا. جو شرارے شرارت کے اٹھنے لگے، ان کے شر سے ہمیں خود بچا مالکا. اپنی ہی آگ میں راکھ ہو جائے وہ، ان کو دے ان کے شر کا صلہ مالکا. اپنی ہی آگ میں راکھ ہو جائے وہ، ان کو دے ان کے شر کا صلہ مالکا. جو شرارے شرارت کے اٹھنے لگے، ان کے شر سے ہمیں خود بچا مالکا. جو تیرے سلسلے کو مٹانے کی خاطر شب و روز مدت سے مصروف ہیں، جو تیرے سلسلے کو مٹانے کی خاطر شب و روز مدت سے مصروف ہیں، ان کا انجام بد تو دکھا دے انہیں، ان کا انجام بد تو دکھا دے انہیں، پیس دے ان کی خاک اب اڑا مالکا. اپنی ہی آگ میں راکھ ہو جائے وہ، ان کو دے ان کے شر کا صلہ مالکا. اب تلک وہ جو ظلمت کی تاریکیوں کے لحافوں میں ہیں لوگ سوئے ہوئے، اب تلک وہ جو ظلمت کی تاریکیوں کے لحافوں میں ہیں لوگ سوئے ہوئے، اپنی چمکار کوئی دکھا دے انہیں، اپنی چمکار کوئی دکھا دے انہیں، خواب غفلت سے ان کو جگا مالکا. اپنی چمکار کوئی دکھا دے انہیں، خواب غفلت سے ان کو جگا مالکا. اپنی ہی آگ میں راکھ ہو جائے وہ، ان کو دے ان کے شر کا صلہ مالکا. قوم مسلم بنا اپنے قائد کے جو آج پستی و ذلت میں ہے گر چکی، قوم مسلم بنا اپنے قائد کے جو آج پستی و ذلت میں ہے گر چکی، اپنی قدرت کا کوئی کرشمہ دکھا، اپنی قدرت کا کوئی کرشمہ دکھا، اس کی عظمت کو پھر دے بڑھا مالکا. اپنی قدرت کا کوئی کرشمہ دکھا، اس کی عظمت کو پھر دے بڑھا مالکا. جو شرارے شرارت کے اٹھنے لگے، جو شرارے شرارت کے اٹھنے لگے، ان کے شر سے ہمیں خود بچا مالکا. اپنی ہی آگ میں راکھ ہو جائے وہ، ان کو دے ان کے شر کا صلہ مالکا. اپنی ہی آگ میں راکھ ہو جائے وہ، ان کو دے ان کے شر کا صلہ مالکا. عصر بیمار ہے
جاں بلب شافیا کاش اپنے مسیحا کو اب جان لے، عصر بیمار ہے جاں بلب شافیا کاش اپنے مسیحا کو اب جان لے، اس کو توفیق طاعت عطا کر کوئی، اس کو توفیق طاعت عطا کر کوئی، معجزہ کر کوئی دے دوا مالکا، اپنی ہی آگ میں راکھ ہو جائیں وہ، ان کو دے ان کے شر کا صلہ مالکا۔ اگر حکومتیں کھڑی ہوں گی تو وہ بکھر جائیں گی، اگر تنظیمیں کھڑی ہوں گی تو وہ پارا پارا ہو جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بعض دفعہ بعض الہی جماعتوں کو امتحانوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو بھی فرعون ہو اس کو نابود کرنا ازل سے رہی ہے یہ سنت تیری، جو بھی فرعون ہو اس کو نابود کرنا ازل سے رہی ہے یہ سنت تیری، آج کل جو بنے بیٹھے فرعون ہیں، آج کل جو بنے بیٹھے فرعون ہیں، ان کا نام و نشان بھی مٹا مالکا، آج کل جو بنے بیٹھے فرعون ہیں، ان کا نام و نشان بھی مٹا مالکا، اپنی ہی آگ میں راکھ ہو جائیں وہ، ان کو دے ان کے شر کا صلہ مالکا، اپنی ہی آگ میں راکھ ہو جائیں وہ، ان کو دے ان کے شر کا صلہ مالکا، جو شرارت کے اٹھنے لگے، ان کے شر سے ہمیں خود بچا مالکا۔ جی ناظرین، ابھی ہم سن رہے تھے یہ نظم جو کہ مبارک احمد ظفر صاحب کا کلام، آواز تھی مکرم عمر شریف صاحب کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ نظم بھی بے حد پسند آئی ہوگی۔ اور ہمارے پاس یہ فیکس ہے، نادیہ بیٹی راس الخیمہ UAE میں، عائشہ لائق صاحبہ اور لائق احمد سعید صاحب، ہمیں آپ کی طرف سے فیکس مل گئی ہے، بلکہ عید والے دن بھی آپ کی طرف سے عید مبارک کا جب پیغام ملا تھا تو اس وقت آپ کا نام اس فیکس پہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ بہرحال آپ کا بے حد شکریہ، اور آپ نے کہا ہے کہ شہدائے احمدیت کے لیے ہماری طرف سے کوئی نظم لگائی جائے۔ بذریعہ ٹیلی فون ہمیں پیغام ملا ہے مکرم و محترم عاشق احمد صاحب، عطاء الشفیع صاحب اور لئیکا صاحبہ کی طرف سے، اور اس کے علاوہ لاہور میں ہمارے بھائی مکرم راجہ سلطان احمد صاحب، آپ کا آج بھی پیغام ملا ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ کے پیغامات ملتے رہتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ جو لاہور میں جو افسوسناک سانحہ ہوا تھا اس میں آپ بھی زخمی ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد شفا یاب بھی عطا فرمائے۔ مکرم چودھری نذیر احمد صاحب، یمنا نگر انڈیا سے آپ کا پیغام ملا ہے۔ کچھ وقفوں کے بعد، عام طور پہ ہر پروگرام میں ہمیں آپ کی طرف سے پیغامات ملتے ہیں، لیکن پچھلے 2-3 پروگراموں میں آپ کی غیر حاضری لگ گئی ہے۔ محترمہ پروین اختر صاحبہ پاکستان میں ہیں، لاہور میں آپ کی فرمائش ہے کہ کوئی پنجابی نظم لگائی جائے آپ کے لیے۔ آج ہم نے ایک بہت خوبصورت پنجابی نظم کا انتخاب کیا ہے، اور یہ ہماری بیٹی ہے برمنگھم میں، نام آپ نے لکھا ہوا ہے کسمالہ زاہد، شاید کشمالہ زاہد بھی ہو سکتا ہے، تاہم آپ کی طرف سے جو پیغام ہے وہ ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مکرم طاہر غالب صاحب اور محترمہ رقیہ مرزا صاحبہ امریکہ سے ہمیں آپ کا پیغام مل گیا ہے، اور ہمیشہ ہی بلکہ اب آپ ہمارے مستقل ناظرین میں سے ایک ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں ہمیشہ آپ کی طرف سے پیغام ملتا ہے۔ آپ کے لیے ہم ایک بہت خوبصورت نظم لگا رہے ہیں، محترمہ صاحبزادی امت القدوس صاحبہ کا لکھا ہوا کلام، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، آئیے سنتے ہیں۔
آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو. جو مظلوم ہیں اور مغلوب ہیں، جو کم تعداد میں ہیں، انہیں بہرحال لازماً اپنی تعداد کو بڑھانا ہے اور ان لوگوں کو پر غالب آنا ہے. ان کی اکثریت کو لازماً اقلیت میں تبدیل کرنا ہے. اے مسیح موت کے شیرو، اٹھو اور یہ کر کے دکھا دو. خدا کی تائید تمہارے ساتھ. رکنے نہ پائے قدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم. آسمان کی تحریریں ہیں جو تبدیل نہیں کی جا سکتی. کل نہیں تو پرسوں، میری خلافت میں نہیں تو آئندہ آنے والے خلافت خلیفہ میں یا اس کے آئندہ آنے والے خلافت کے زمانے میں یہ تقدیر اٹل ہے کہ ان کی اکثریتیں اقلیتوں میں تبدیل کر دی جائیں گی. اور جماعت احمدیہ مسیح موعود کے سچے غلاموں کی اقلیتیں اکثریتوں میں تبدیل کر دی جائیں گی. اور ہمیشہ کے لیے قیامت تک پھر جماعت احمدیہ کو ان منکرین پر غلبہ عطا ہوگا. یہ اٹل تقدیر ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی. نا خدا گر خدا کو بناتے رہے، ساحلوں پہ سفینہ بھی آ جائے گا. اس کے حکموں پہ سر جو جھکاتے رہے، زندگی کا کرینہ بھی آ جائے گا. ساتھ وہ ہے تو پھر کیسا غم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو. دیکھو رکنے نہ پائے قدم دوستو، دیکھو رکنے نہ پائے قدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو. جو خلافت کے دامن کو تھامے رہے، رحمتوں کی قبائیں بھی پا جائیں گے. اس کی رسی کو مضبوط پکڑیں گے جو، نصرتوں کی ردائیں بھی پا جائیں گے. دیکھ لیں گے یہ اہل ستم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو. دیکھو رکنے نہ پائے قدم دوستو، دیکھو رکنے نہ پائے قدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو. ایک خدا کا چنیدہ کڑے وقت میں دل فگاروں کو پھر تھامنے آ گیا. روپ جس کا نگاہوں سے اوجھل رہا، ایک نئے روپ میں سامنے آ گیا. اب ہے سب میں وہی محترم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو. دیکھو رکنے نہ پائے قدم دوستو، دیکھو رکنے نہ پائے قدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو. لے کے نام خدا، لے کے نام نبی، اپنے جذبوں کو مہمیز کرتے چلو. راستے میں وفا کے جلاؤ دیے، اور قدم تیز سے تیز
کرتے چلو، ہیچ ہے راہ کے پیچ و خم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، دیکھو رکنے نہ پائے قدم دوستو، دیکھو رکنے نہ پائے قدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی چلے گا، کھلے گا اور بڑھے گا، اور بڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں اب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے اس سلسلے کو بڑھنے سے روک سکے۔ بڑھتے رہو دم بدم دوستو۔ جی ناظرین، ابھی ہم سن رہے تھے نظم آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، دیکھو رکنے نہ پائیں قدم دوستو۔ محترمہ صاحبزادی احمد القدوس صاحبہ کا یہ کلام آواز تھی مکرم عمر شریف صاحب کی، امید ہے کہ آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اور ہمارے پاس یہ فیکس ہے، لکھنے والے ہمارے بہت پیارے بھائی مکرم ملک منصور احمد صاحب گجراوالا سے ہمیں آپ کی فیکس مل گئی ہے اور آپ کی فرمائش کو ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ گجرات سے ہمیں یہ فیکس ملی ہے، لکھنے والے ہمارے بہت پیارے بھائی مکرم ملک لقمان احمد صاحب، آپ نے بھی پیارے حضور کی خدمت اقدس میں سلام بھیجا ہے، آپ کی فرمائش کو ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ یہ ساؤتھ ویلز سے لکھنے والی ہماری بہنیں بیٹیاں ندا نصیر اور نجمہ نصیر، شمائلہ نصیر، اور اس کے علاوہ مکرم شکیل احمد صاحب اور نصیر احمد طاہر صاحب، آپ کی فیکس ہمیں ملی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایم ٹی اے کے تمام پروگرام بہت اچھے ہیں، ہم سب کی طرف سے ایم ٹی اے کی تمام ٹیم کو، انتخاب سخن کی پوری ٹیم کو محبت بھرا سلام دیں، اور اس کے علاوہ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں ہماری طرف سے بہت خلوص بھرا سلام پہنچائیں۔ آپ کی فرمائش نظم اے ملت اسلام کے معصوم شہیدوں، مکرم شکیل احمد صاحب اور نصیر احمد طاہر صاحب، ہم نے آپ کی فرمائش کو نوٹ کر لیا ہے، لیکن اس وقت ایک اور نظم جس کی ہمارے پاس بہت سی فرمائشیں ہیں، اور موقع کی مناسبت اس طرح کہ پورے یورپ میں کہیں جلسے ہو رہے ہیں، کہیں اجتماعات ہو رہے ہیں، نظم ہے آئے وہ دن کہ ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن۔ آئیے سنتے ہیں۔ آئے وہ دن کہ ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن، اپنی تسکین جا کے لیے، پھر وہ چہرے ہوئے دا ہوئے جن کی یادیں قیامت تھی قلب تپا کے لیے۔ آئے وہ دن کہ ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن، اپنی تسکین جا کے لیے، پھر وہ چہرے ہوئے دا ہوئے جن کی یادیں قیامت تھی قلب تپا کے لیے، جن کے اخلاص اور پیار کی ہر ادا بے غرض بیریا دل نشیں دلربا، بے صدا جن کی آنکھوں کا کرب و بلا کربلا ہے دل عاشقاں کے لیے، پیار کے پھول دل میں سجائے ہوئے نور ایمان کی شمع اٹھائے ہوئے، قافلے دور دیسوں سے آئے ہوئے غمزدہ ایک بدیس آشیاں کے لیے۔ آئے وہ دن کہ ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن، اپنے تسکین جا کے لیے، پھر وہ چہرے ہوئے دا ہوئے جن کی یادیں قیامت قلب تپا کے لیے، تیرے کے بعد اے دور کی راہ سے
منتظر ایک زمانے سے اس کارواں کے لیے. پھول تم پر فرشتے نچھاور کریں اور کشادہ ترقی کی راہ کریں. آرزوئے میری جو دعائیں کریں رنگ لائے میرے مہمان کے لیے. آئے وہ دن کہ ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین جا کے لیے. پھر وہ چہرے ہوئے دا ہوئے جن کی یادیں قیامت تھی قلب تپا کے لیے. جی ناظرین، کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے. کلام طاہر میں سے آواز تھی مکرم عمر شریف صاحب کی اور مکرم عصمت اللہ صاحب کی. اور ہمارے پاس یہ پیغامات ہیں. مکرم شاہد اقبال صاحب، مکرم حریم احمد ملک صاحب، اور اس کے علاوہ یہ نام ہے غالباً حزیم احمد. آپ کے پیغامات بھی ہم تک پہنچ گئے ہیں. شیران محمود صاحب یا شیزان محمود، ہمارے پاس آپ کا پیغام مل گیا ہے. ہنا کمال صاحبہ، بہت شکریہ، آپ کی فرمائش ہم تک پہنچ گئی ہے. بریڈ فورڈ میں کرن آفتاب صاحبہ، آپ کی فرمائش ہم تک پہنچ گئی ہے اور آپ کے پیغامات. کراچی میں مکرم ساجد احمد صاحب، آپ کی فرمائش ہم تک پہنچ گئی ہے. گجراوالا میں مکرم ناصر محمود وڑائچ صاحب، آپ کی فرمائش پہنچ گئی ہے. عامرہ احمد کھوکھر صاحبہ اور تکریم احمد، آپ کی فرمائشیں بھی نوٹ کر لی گئی ہیں. ناظرین، یہ چند ایک نام ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں، لیکن جو فہرستیں ہیں، جو لسٹیں ہیں ان لوگوں کی، ان ہمارے پیارے بھائی اور بہنوں کی جو اس وقت ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ فہرستیں بہت لمبی ہیں، تاہم چند ایک نام ہم نے پڑھ دیے ہیں. مکرم منیر الدین نصیر صاحب، جرمنی میں ہیں آپ، اور آپ کی فرمائش ہے کہ نظم کوئی پنجابی کی لگائی جائے. تو چونکہ آج ہمارے پاس بہت سی یہ فرمائشیں آئیں کہ پنجابی زبان والی جو نظم عید کے دن جو پڑھی گئی تھی وہ سنوائی جائے، تو اس وقت ہم نظم سنیں گے ساڈی اکھاں وچ وسدا اے یار ڈھولنا. ساڈی اکھاں وچ وسدا اے یار ڈھولڑا، تیرے قدماں تو جندڑی اے وار ڈھولڑا. تو خلاف تاندی بڑھ گیا سار ڈھولڑا، سچ کر دیتے میں دے وچار ڈھولڑا. ساڈی اکھاں وچ وسدا اے یار ڈھولڑا، تیرے قدماں تو جندڑی اے وار ڈھولڑا. تو خلاف تاندی بڑھ گیا سار ڈھولڑا، سچ کر دیتے میں دے وچار ڈھولڑا، سچ کر دیتے میں دے وچار ڈھولڑا. کیویں جل سے نبھاؤن تیری دید نون، رتا کیسیا لے آیا ویکھو رحمتاں دا سون. کیویں جل سے نبھاؤن تیری دید نون، کیویں جل سے نبھاؤن تیری دید نون، رتا کیسیا لے آیا ویکھو رحمتاں دا سون. لوکی مل مل بیندے پھل کھڑ کھڑ پیندے، آئی تیرے نال چمبے دی بہار ڈھولڑا. لوکی مل مل بیندے پھل کھڑ کھڑ پیندے،
آئی تیرے نال چمبے دی بہار ڈھولڑا تو خلاف تاندی بڑھ گیا سار ڈھولڑا سچ کر دیتے میں دی دے وچار ڈھولڑا تیری سچیا نگاوا تیری دل دیا چاوا تیرے قول میں جم جم سینے نال لاوا تیری سچیا نگاوا تیری دل دیا چاوا تیرے قول میں جم جم سینے نال لاوا میرا انگ انگ کہندا تیرے سنگ سنگ رہنا توئی گل دا تویز توئی ہار ڈھولڑا میرا انگ انگ کہندا تیرے سنگ سنگ رہنا توئی گل دا تویز توئی ہار ڈھولڑا تو خلاف تاندی بڑھ گیا سار ڈھولڑا سچ کر دیتے میں دی دے وچار ڈھولڑا سچ کر دیتے میں دی دے وچار ڈھولڑا تیرے دل وچ دکھڑے ہزار پل دے سب احمدی دلانو شمار کر دے تیرے دل وچ دکھڑے ہزار پل دے سب احمدی دلانو شمار کر دے تیرے سجدے دعاواں تیرے ہنجواں تے آوا پائی ویریانو ڈاڈیے مہار ڈھولڑا تیرے سجدے دعاواں تیرے ہنجواں تے آوا پائی ویریانو ڈاڈیے مہار ڈھولڑا تو خلاف تاندی بڑھ گیا سار ڈھولڑا سچ کر دیتے میں دی دے وچار ڈھولڑا. جی ناظرین، اس نظم کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام انتخاب سخن اختتام کو پہنچتا ہے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، پیغامات بھیجوانے کا شکریہ. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ، ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے. انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن انتخاب